متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے گلوبل انرجی مارکیٹ کی جو تاریخ ہے اس میں بہت بڑا جھٹکا سمجھا جائے گا۔ یو اے ای کا یہ فیصلہ براہ راست سعودی عرب کی فائنینشیل پالیسی پر ایک حملہ ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے دیکھیں تو یو اے ای کا اوپیک سے نکل جانے کا اقدام ان کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک فتح سمجھی جاتی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آپ یہ خبر کافی گھنٹوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر بہت سارے تجزیے بھی سنے ہوں گے، میں بھی اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا اور ذرا سے ایک مختلف زاویے سے۔ متحدہ عرب امارات کا پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے 60 سال کا ساتھ ختم کر کے علیحدگی اختیار کرنا جو ہے، یہ ظاہر ہے ایک جو گلوبل انرجی مارکیٹ ہے اور جو گلوبل انرجی مارکیٹ کی جو تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا جھٹکا سمجھا جائے گا، جس کے اثرات صرف معیشت تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشے کو بھی بدل سکتا ہے۔ اور یہ بات میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ گلف کوآپریٹو کونسل یا خلیج فارس کی جو جنوبی ریاستیں جو ہیں، جن میں آپ کویت، بحرین، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، عمان، ان سب ممالک کو دیکھ سکتے ہیں، ان میں کچھ تبدیلیاں آنا اس کے امکانات بڑے واضح نظر آ رہے ہیں۔ اور اس پر میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی اس پر ایک پورا اپنا تجزیہ پیش کیا ہے کہ اس خطے کی اپنی ایک کہانی تھی جو نوآبادیاتی دور سے چلی آ رہی ہے۔ ان ممالک کی پوری جو کنسٹرکشن ہے، ان کا جو وجود ہے، وہ برطانیہ کے نوآبادیاتی نظام کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بنتا آیا ہے۔ یعنی یہ ممالک اس طرح پہلے نہیں تھے، اس سے پہلے، یعنی برطانیہ کے اس خطے میں آنے سے پہلے، جو کہ کم از کم 150 سال پہلے برطانیہ یہاں پر آ گیا تھا۔ تو بہرحال تو اب جو بھی تبدیلیاں یہاں پر آ رہی ہیں مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشے میں، وہ بھی ہمیں کسی نہ کسی طرح بدلتی نظر آ رہی ہیں، جس کی پہلی جھلک جو ہے وہ یہی ہے کہ جی سی سی کے جو ممالک ہیں، جو اس کے رکن ممالک ہیں، ان کے آپس میں اختلافات اب بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے کی ساری تنظیم جو تھی جی سی سی کی، یہ ایران کے خلاف امریکہ نے بنوائی تھی اور اب اسرائیل ان کو اپنے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لیکن یہ سارے ممالک متفقہ طور پر اسرائیل کے ساتھ نہیں تھے۔ ان میں کچھ ایسے ممالک تھے جو اسرائیل کے بہت قریب تھے اور کچھ ایسے ممالک تھے جو اسرائیل کے قریب نہیں تھے لیکن کھل کے مخالف بھی نہیں تھے۔ ایک اصولی فیصلہ لیا ہوا تھا، جس طرح کہ سعودی عرب کی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں۔ ایک اور اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب یہ یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پہ سامنے آیا جب دنیا توانائی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے اپنی ادنوک یعنی ADNOC، یعنی آپ اس کا جو پورا نام بنتا ہے وہ ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی کے ذریعے، یہ سمجھے کہ تقریباً سعودی عرب کی ارامکو جیسی ہی تنظیم ہے اور اسی طرح کی کام کرتی ہے۔ تو اس کے ذریعے ابو ظہبی نے امریکہ میں گیس کی پیداوار اور بنیادی ڈھانچے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اب روایتی تیل کی سیاست کا قیدی بن کر نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک نئی جہت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس علیحدگی کا اعلان اس وقت ہوا جب سعودی عرب میں ایک اہم خلیجی سربراہی اجلاس جاری تھا، یعنی 27 اپریل کو جب جی سی سی کا سربراہی اجلاس ہو رہا تھا، ایک ایمرجنسی کنسلٹیٹیو ایک اجلاس ہو رہا تھا، تو اس میں وہاں تو نہیں لیکن اس دوران یہ اعلان کیا گیا، اور اس سربراہی اجلاس میں سعودی عرب، قطر، بحرین اور کویت شامل تھے، اور خود متحدہ عرب امارات کی بھی نمائندگی تھی۔ اور وہ سب کے سب وہاں پر کیا بات کر رہے تھے کہ جو ایران کے ساتھ جو جاری غیر اعلانیہ جنگ بندی جو ہے، سیز فائر، جو سعودی عرب کے نے خود نہیں کی، بلکہ جی سی سی نے بھی نہیں کی، جو کہ دراصل امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پایا، تو اس کے بعد سے دونوں نے ایک دوسرے پر حملے بند کر دیے۔ یعنی امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر بند کر دیے حملے، اور ایران نے امریکہ کے ملٹری بیسز اور امریکہ کے الائیڈ جو بھی کمپنیز ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے ان خلیجی ممالک میں، اس پر بھی حملے بند کر دیے اور اسرائیل پر بھی حملے روک دیے۔ تو یہ اس قسم کی یہ سیز فائر ہو رہی ہے۔ تو اس سیز فائر کے بعد کے حالات میں وہ تیل کی برآمد اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان پر یہ غور کر رہے تھے۔ تو ماہرین
متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کو یعنی اوپیک سے علیحدہ ہونا ایک اسٹریٹجک موڑ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یو اے ای وہ ملک ہے جس نے 1967 میں برٹش پروٹیکٹوریٹ، یعنی ابھی ایک آزاد ملک نہیں تھا، برٹش پروٹیکٹوریٹ کے تحت ایک خطہ تھا، ریجن تھا جس کی برٹن حفاظت کرتا تھا۔ تو اس پروٹیکٹوریٹ کی میں جو ابو ظہبی کی حیثیت سے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی، اور پھر 1971 میں جب یہ ابو ظہبی سمیت جو 7 ریاستیں جب آزاد ہوتی ہیں سو کالڈ، تو اس وقت اس کا نام متحدہ عرب امارات رکھا گیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے جو ایک سیاسی انیشیٹو جو تھا متحدہ عرب امارات بنانے کا، وہ شیخ زید بن النہیان کا تھا۔ تو متحدہ عرب امارات بننے کے بعد بھی یہ خطہ جو ہے یہ اوپیک کا حصہ رہا۔ اب میں یہاں پہ ذرا رک کے آپ کی بات کروں گا۔ جب اوپیک بنتا ہے تو اس وقت اس کا جو پہلا آغاز ہے، اگرچہ اس میں یو اے ای ابو ظہبی کی حیثیت سے شامل ہوتا ہے، اور بھی ممالک شامل ہوتے ہیں، بحرین شامل ہوتا ہے، اور سعودی عرب شامل ہوتا ہے، ایران شامل ہوتا ہے، عراق شامل ہوتا ہے، کویت شامل ہوتا ہے۔ اس وقت قطر کا اتنا بڑا ایک ایکسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ تو یہ جب شامل ہوتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے، عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف ایک پہلی جنگ لڑی تھی 1967 کی، جو بہت بڑی جنگ کہلاتی، جس میں بہرحال ان کا بڑا نقصان ہوا تھا عرب ممالک کا۔ تو لیکن بہرحال اس دوران یہ ایک اتحاد پیدا ہو گیا تھا عرب ممالک نے، اور انہوں نے مل کے اسرائیل کے خلاف ایک ہی اکائی، ایک اتحاد، ایک یکجہتی، ایک یونٹی قائم کر لی تھی۔ تو یعنی اس اوپیک کی تنظیم کا وجود جو ہے وہ تیل کی کارٹیل سے زیادہ، یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی اکٹھا جمع ہو کے ایک قیمت اکٹھا بنانا چاہ رہے تھے کہ ہم سب ایک ہی قیمت پر تیل بیچیں گے، بلکہ اس کا مقصد تھا اس وقت اسرائیل کی جو بھی جارحیت تھی اس کے خلاف متحد ہونا۔ تو آج جب یہ 2026 میں یو اے ای الگ ہو رہا ہے تو یہاں پر اس وقت عرب ممالک میں ڈس یونٹی ہے، اتحاد نہیں ہے، آپس میں یہ تضاد کا شکار ہے، اور اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے زبردست، جو اس سے پہلے کبھی نہیں اس طرح کا ہوا تھا، اور اتنی بڑی جنگ لڑی گئی ہے جس میں ایران سروائیو کر گیا ہے، اور سروائیو کرنے کے بعد اب وہ اس جنگ کا پریکٹیکلی عملی طور پر ایک فاتح ملک سمجھا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں اب یو اے ای جو ہے وہ اس عرب اتحاد والے تیل کے اس بلاک سے الگ ہو رہا ہے، جس کو بنانے والوں میں جو پہل سب سے اہم کردار ادا کیا تھا وہ سعودی عرب نے کیا تھا، یعنی شاہ فیصل کے زمانے میں یہ بنی تھی۔ لیکن آج کا یو اے ای جو ہے وہ اپنے اس جنگ کے بعد جو اس کے اپنے معاشی مفادات کو کسی بھی علاقائی یا مذہبی اتحاد پر مقدم رکھتا ہے، یعنی اب اسے یہ پرواہ نہیں کہ ہم اسرائیل ہمارا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں مسلمان ہو کر یا عرب ہو کر ایک رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو اب اس کے لیے سیدھا سادہ ہے، ہمیں فائدہ کس میں ہے، اور کیا وہ اپنے لیے فائدہ سوچ رہا ہے یا اپنے ان مربیوں کے لیے فائدہ سوچ رہا ہے جو اس کے کنٹرول کر رہے ہیں اس کی ساری تیل کی اور اکانومی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے، سرگرمیاں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے بغیر کسی وارننگ کے، کوئی کنسلٹیشن کے، کوئی مشاورت کے، اچانک لگتا ہے کہ اوپیک کو خیر بات کہہ دی ہے۔ اس کو ہو سکتا ہے ہم لوگ ایک اچانک فیصلہ کہیں، لیکن یہ اچانک نہیں ہے، کیونکہ یو اے ای کی جو ایلوکیٹڈ کیپیسٹی ہے آئل ایکسپورٹ کرنے کی، جو کہ اوپیک نے طے کی تھی، وہ 3.5 ملین بیرل پر ڈے تھی۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ سعودی عرب کے بعد دوسری بڑی، یعنی اوپیک کے رکن ممالک میں ہے جو تعداد 10% کے قریب جو بنتی ہے، یہ سعودی عرب کے بعد یو اے ای کی ہے۔ لیکن اسی دوران یو اے ای نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ 3.5 ملین سے 5 ملین سے زیادہ بڑھا دی ہوئی ہے، یعنی اب وہ کیپیسٹی ہے، کسی بھی وقت چاہے وہی کیپیسٹی کا استعمال کر سکتا ہے۔ فی الحال جنگ کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے، اور اس کیپیسٹی کو بلڈ کرنے میں یقیناً 3-4 سال لگے ہوں گے۔ یہ ایک دم سے راتوں رات نہیں بنتی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ ڈرلنگ اور کر رہے ہیں، پائپ لائنز بچھا رہے ہیں، ریفائنریز بنا رہے ہیں، ایکسپورٹ کے لیے فیسلٹیز، ٹرمینلز بنا رہے ہیں، اور ابھی تک جتنی بھی انتظامات تھے وہ اس خلیج ہرمز سے ہی آئل ٹینکر کے ذریعے ایکسپورٹ کے تحت بنائے جا رہے تھے، الفجیرہ سے پائپ لائن کے ذریعے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 ملین بیرل پر ڈے۔ تو یہ کم ہے، جبکہ اس کی کل کیپیسٹی جو پروڈکشن کی اب یعنی اس اوپیک کے اعلان سے پہلے تک کی وہ 3.5 ملین تھی، جو کہ حقیقت میں اب اس کے پاس 5 ملین سے زیادہ کی ہے پروڈکشن کیپیسٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان دبئی کا یا ابو ظہبی کا
یا ان 7 ریاستوں کا جو مرکب جس کو متحدہ عرب امارات کہتے ہیں، یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ اس کی پلاننگ کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ تو لہٰذا اس اعلان کو ہم موجودہ جنگ سے اس کا رابطہ بنانا یا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ایک میرے خیال میں مناسب تجزیہ نہیں ہوگا۔ اب تاریخ اعتبار سے اگر پیچھے جائیں تو 1973 میں اوپیک نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر تیل کی پابندی عائد کر کے ایک زبردست بحران کو جنم دیا تھا، یعنی بڑا زبردست ایسا آئل کرائسس یا بحران پیدا ہوا تھا جس سے پیٹرول کی قیمتیں تقریباً 300% تک بڑھ گئی تھی 1973 میں، جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، جس کو مسلمان لوگ رمضان کی جنگ کہتے ہیں یا جنگ رمضان کہہ لیں۔ لیکن آج کا منظرنامہ مکمل طور پر بدلا ہوا ہے۔ اس وقت کی اس پابندی کے پیچھے مصر اور شام کے ساتھ یکجہتی تھی اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی تھی، کیونکہ ان مغربی ممالک نے اسرائیل کی اس وقت مدد کی تھی جب وہ شکست کھا رہا تھا، اور ان لوگوں کی مدد کی وجہ سے عرب ممالک کی کامیابیاں ایک دم سے رک گئیں، تھم گئیں، اور اسرائیل محفوظ رہا اور اس کو ایک قسم کی فتح بھی حاصل ہوئی۔ حالانکہ اصل فتح ان عرب ممالک کو حاصل ہونے والی تھی، تقریباً یہ اپنے تمام علاقے چھڑا رہے تھے کہ ایک دم سے امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور یہ ساری مغربی قوتیں جو آج بھی اسرائیل کا ساتھ دیتی ہیں، انہوں نے ایک دم سے اسلحے کی سپلائی شروع کر دی تھی۔ راتوں رات سینکڑوں جہاز جو ٹرانسپورٹ، ملٹری ٹرانسپورٹرز اور جو شپس تھے، وہ راتوں رات وہاں پہنچنا شروع ہو گئے، اور اسرائیل کو اتنا اسلحہ دیا کہ انہوں نے عرب ممالک کو ایک قسم سے روک دیا، اور ان کی جو فتح تھی اس کو شکست میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ان کو مکمل فتح بھی نہیں حاصل ہوئی۔ تو ایک لحاظ سے اسرائیل کی وہ جنگ جو تھی وہ تھی تو اس کے لیے نقصان دہ، لیکن وہ اس میں محفوظ رہا ان مغربی ممالک کی مدد کی وجہ سے۔ تو جب ان مغربی ممالک نے اسرائیل کی اتنی کھلا مدد کی، جبکہ ان کو بیلنس ہو کے چلنا چاہیے تھا، عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، تو اس کے جواب میں پھر ان آئل پیدا کرنے والے ممالک نے مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی بند کر دی تھی، بائیکاٹ کر دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں پھر تیل کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی تھی۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن میں اس پر تفصیل سے نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتا دوں کہ اس آئل بند کرنے سے ان عرب ممالک کو جو آئل ایکسپورٹ کرتے تھے، یعنی اوپیک کے جو ارکان تھے، ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے تیل کی قیمت جو بہت کم مل رہی تھی ان کو، اور ساتھ ساتھ ایک ایسے عرب یعنی ڈالرز میں مل رہی تھی امریکہ کے، جو گولڈ سے ڈی لنک ہو گیا تھا۔ تو گولڈ سے ڈی لنک ہونے کے بعد ڈالر کی حیثیت کہتے ہیں نا بازاروں میں رول گئی تھی، کم ہو گئی تھی۔ تو ان پابندیوں کی وجہ سے جو عرب ممالک نے لگائی تھی مغربی ممالک پر، اس کے بعد سے ڈالر کے ان کی قیمت جو تھی وہ لمیٹڈ سے زیادہ بڑھتی چلی گئی، پھر مارکیٹ لیول پر آ گئی، اور جو اس وقت سمجھے کہ $10 پر بیرل جو بکتا تھا تیل، وہ پھر بعد میں 15 ہوا، 20 ہوا، 30 ہوا، اور آج آپ جانتے کہ یہ جو تیل کی جو ایکسپورٹ ہے یہ نارمل حالات میں بھی، اس جنگ سے پہلے بھی $71 فی بیرل تھی، اور آج کل یہ $100 سے بھی زیادہ ہے فی بیرل۔ تو یہ اس جنگ کا فائدہ ان کو یہ بھی ہوا تھا عرب ممالک کو 1973 کی جنگ کا۔ تو بہرحال آج متحدہ عرب امارات نے اپنے ہی بلاک سے علیحدگی اختیار کی، یعنی ایک ایسے موقع پہ جب یہ اس بلاک کو زیادہ متحد رہنے کی ضرورت تھی، جب یہ امریکی دباؤ کا بھی شکار ہے، اور ایران سے جنگ کے بعد جو کہ امریکہ کے خلاف لڑی گئی تھی، اور امریکہ کے خلاف جو ملٹری بیسز تھے اس خطے میں، ان ممالک میں، خلیجی ممالک میں، ان پر حملے ہوئے، تو ان ممالک نے رد عمل یوں دیا جیسے ان ممالک پر حملہ ہوا۔ حالانکہ یہ ممالک خود جانتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں موجود امریکی اڈوں نے بہت کھل کر ایران پر بمباری کی ہے، یہاں سے ایئر کرافٹ چلے ہیں، یہاں سے ریفیلنگ ٹینک ایئر کرافٹس ہیں وہ اڑے ہیں، یہاں سے آواکس اڑے ہیں، یہاں سے F-35 اڑے ہیں، یہاں سے F-16 F-15 اور دوسرے جو اس قسم کے جو اسلحہ بارود ہے، یہ انہی امریکہ کے جو فوجی اڈے جو ان خلیجی ممالک پہ، یہیں پہ ان کے بہترین وہ ریڈارز تھے، تو ان تمام ریڈارز کو ایران نے تباہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب اس جنگ کے بعد جس میں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے ہیں، تو ایک لحاظ سے ایران کا یہ بچ جانا اور ان اہداف کو ناکام بنا دینا امریکہ اور اسرائیل کے، یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے، یہ فتح سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اب اس حالت میں جب UAE GCC سے دوری اختیار کر رہا ہے، سختی اختیار کر رہا ہے، اور اوپیک سے اس سے سرعام علیحدہ ہونے کا جو اعلان کر دیا ہے، تو یہ پیغام دے دیا ہے اس نے کہ وہ کسی کے ساتھ یکجہتی میں اپنی اکنامک
جو بھی فیوچر ہے اس کو وہ خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یو اے ای یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر وہ اوپیک میں رہتا ہے یا شاید جی سی سی میں بھی رہتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کی کوئی ایسی پالیسی لگ رہی ہے جس میں وہ ان قوتوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایران کے خلاف زیادہ مضبوط موقف اختیار نہیں کر رہی ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یو اے ای نے اس وقت سب سے زیادہ سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے ایران کے خلاف۔ یعنی جس طرح امریکہ اور اسرائیل ایران پر جو تھا وہ دراصل یو اے ای کی ہی اپنی خواہش تھی۔ بہرحال یہ سیاسی موضوعات ہیں، لیکن جو تیل کا اگر ہم مسئلہ دیکھیں تو کہ کس طرح ہم دیکھیں کہ یہ انرجی کا مسئلہ جو ہے یا تیل کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ آئے گا اب اس کے یو اے ای کے اوپیک سے الگ ہونے کے بعد، اس کے بارے میں انرجی کی ایک ریسرچ ہے اور انٹیلیجنس فرم ہے رائسٹڈ انرجی، اس کے سینئر تجزیہ کار جارج لیون نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے نہایت پتے کی بات کہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے الگ ہونا اوپیک کے لیے ایک ایسا گہرا زخم ہے جسے بھرنا آسان نہ ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کے بعد یو اے ای ہی وہ واحد ملک تھا جس کے پاس تیل کی اضافی پیداواری صلاحیت یعنی اسپیئر کیپیسٹی موجود تھی۔ یہ ابھی تک ایکسپورٹ 3.5 ملین بھی نہیں کر رہا تھا جنگ سے پہلے بھی، اور اب تو جنگ کے بعد تو یہ بہت ہی کم کر رہا ہے کیونکہ آبر ہرمز جو ہے وہ بند ہے اور وہاں سے کوئی شپ ان کا باہر جا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ان حالات میں جو اسپیئر کیپیسٹی تھی وہ اس کے پاس تھی 3.5 ملین بیرل کی فی ڈے، اب یہ ان کے پاس 50 ملین فی بیرل ہے پر ڈے کی۔ لیکن اس صلاحیت کے ذریعے اوپیک سے یہ باہر نکل کے کیا کر سکتے ہیں؟ فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آبر ہرمز بند ہے۔ تو اس صلاحیت کے ذریعے بہرحال مستقبل میں اوپیک جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت رکھتا تھا وہ یو اے ای کے باہر نکل جانے کے بعد اوپیک خود بھی کمزور ہو رہا ہے۔ تو جارج لیون کے مطابق جب یہ صلاحیتی تنظیم سے نکل جائے گی تو اوپیک کا ڈھانچہ مستقل طور پر کمزور ہو جائے گا اور وہ عالمی منڈی پر اثر انداز ہونے کی اپنی طاقت جو ہے کافی حد تک کھو دے گا۔ ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس علیحدگی کا تیل کی قیمتوں پر کوئی فوری اثر شاید مرتب نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای فی الحال اپنی اوپیک مقررہ جو پیداواری حد ہے اس سے 60% کم پہلے سے وہ کم پیداوار کر رہا ہے۔ تو یو اے ای کے پاس روزانہ 48 لاکھ بیرل تیل نکالنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس گنجائش کے باوجود بھی وہ تیل نہیں نکال پا رہا ہے کیونکہ آبر ہرمز کی بندش ہے، اور اس کی صنعتی جو تنصیبات ہیں ان کو پہنچے والے نقصان کی وجہ سے وہ اپنی مقررہ حد کو بھی پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ جو اس جنگ کے دوران جو اس کو بھی نقصان پہنچا ہے یو اے ای کو، اور ایران نے زیادہ نقصان یو اے ای کو پہنچایا ہے، دوسرے کسی ایسے ملک کی تیل کی تنصیبات کو اس حد تک نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ صرف ان تیل تنصیبات کو براہ راست ہٹ کیا ہے جہاں پہ امریکی سرمایہ کاری تھی۔ تو اس صورتحال نے ایک عجیب تضاد پیدا کر دیا ہے۔ ایک طرف یو اے ای پیداوار بڑھانا چاہتا ہے تاکہ نقدی یعنی کیش کی جو کمی ہے اسے وہ حاصل ہو، کیونکہ اس متحدہ عرب امارات کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیش کی کمی بھی ہے، لیکن وہ موجودہ حد پر بھی قائم نہیں رہ سکتا، یعنی اس کی اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے کیونکہ آبر ہرمز بند ہے۔ تو اس کے برعکس اگر وہ کسی طرح پیداوار بڑھا بھی لے تو گلوبل آئل مارکیٹس جو ہیں ان کی قیمتیں گرنے لگیں گی۔ یعنی اگر اس وقت جو گلوبل آئل مارکیٹس میں جو $100 فی بیرل سے زیادہ جو قیمتیں ہیں یہ اس کمی کی وجہ سے، سپلائی سائڈ سے کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر متحدہ عرب امارات تیل کی پیداوار بڑھا دیتا ہے کسی بھی صورت میں تو پھر تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ ایک مخمصے میں ایک پیراڈاکس میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اگر قیمتیں گرنے لگیں گی تو سعودی عرب جیسے اتحادی کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ سعودی عرب کو ایک کم از کم $80 فی بیرل آئل جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے تاکہ وہ اپنا جو اس کا پروگرام چل رہا ہے 2030 والا اس کو وہ پورا کر سکے۔ اگر یہ $80 فی بیرل سے کم تیل کی قیمت ہو جاتی ہے تو جنگ بند ہونے کے بعد کم ہونے کے امکانات ہیں، لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید یہ 80 اور 90 کے درمیان رہے گی جو سعودی عرب کو سوٹ کرتی ہے۔ لیکن اگر متحدہ عرب امارات اوپیک سے الگ ہو کر اپنی 50 یعنی لاکھ یا 5 ملین بیرل فی ڈے ایکسپورٹ شروع کر دیتا ہے تو پھر کافی امکان ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ 60-70 کے درمیان آ جائے۔ یہ امکانات ہیں۔ اس صورت میں سعودی عرب کو شدید نقصان ہوگا۔ تو اس فیصلے کے محرکات میں ایک اہم ترین عنصر مشرق وسطیٰ کی موجودہ جنگ بھی ہے۔
امریکہ اسرائیل ایکسس نے ایران پر جو مسلط کی ہے اور خطے کو ایک خونی کشمکش میں ڈھکیل دیا ہے، یہ جنگ بھی وجہ ہے۔ تو اس جنگ کے دوران آبنہ ہرمز کی صورتحال نے خلیجی ریاستوں کے لیے ایک بقا کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ آبنہ ہرمز وہ جغرافیائی راستہ جہاں سے دنیا کا 20% یعنی 5واں حصہ تیل گزرتا ہے، اور ایران کا اس راستے پر تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زبردست کنٹرول ہے۔ اسے ایران کو ایک ایسی پوزیشن مل گئی ہے اس کنٹرول سے جہاں وہ جب چاہے عالمی معیشت کو کنٹرول کر سکتا ہے، تیل کی سپلائی روک سکتا ہے۔ تو موجودہ تنازع میں جب امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی نیوی کا استعمال کرتے ہوئے نیول بلاکیڈ یعنی سمندری ناکہ بندی کی آبنہ ہرمز کی، تو جواب میں ایران نے اس راستے کو پھر کنٹرول کر کے غیر محفوظ بنا دیا امریکہ یا دوسرے جہازوں کے لیے، آئل ٹینکرز کے لیے، کارگو شپس کے لیے۔ پہلے جب ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی سہولت سے مذاکرات ہوئے تھے تو ایک سیز فائر ہوا، اور اس سیز فائر کے ساتھ ہی یہ طے ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی شرائط ماننے کے لیے اس بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور ایران فوری طور پر آبنہ ہرمز کو کھول دے گا۔ تو ایران نے جیسے آبنہ ہرمز کھولی، امریکہ نے ایک تو یہ کیا کہ جو ایران کے ساتھ جو 10 نکات پروپوزل جو تھی ایران کی، ان کو فوراً کہہ دیے ہم پر لاگو ہی نہیں ہوتی ہیں، یعنی پھر گیا ڈونلڈ ٹرمپ۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ آبنہ ہرمز ایران نے کھولی، امریکہ نے اس پر نیول بلاکیڈ لگا دیا، تو پھر یہ سب چیزیں ریورس ہو گئی۔ اب دوبارہ سے نیول بلاکیڈ بھی لگا ہوا ہے آبنہ ہرمز پہ، اور ایران نے بھی اسے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ تو متحدہ عرب امارات نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی تنظیم کا حصہ بن کر مزید نقصان نہیں اٹھا سکتا جو اسے پیداوار کم رکھنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ سب کو کوٹا دیا جاتا تھا، جبکہ اس کے برآمدی راستے دشمن کے رحم و کرم پر ہیں۔ تو یعنی اس نے کہا کہ وہ اب اس کا اوپیک میں رہنا کس فائدے کے لیے ہے، بلکہ وہ عنقریب ہو سکتا ہے جی سی سی سے عملی طور پہ یا تو الگ ہو جائے یا واقعی اس کی رکنیت سے بھی الگ ہو جائے۔ تو یو اے ای شدید ڈالر کے بحران میں بھی مبتلا اس دوران، کیونکہ اس کی ایکسپورٹس نہیں ہو رہی، اس کی ڈالر کی انکم نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی معیشت روزانہ کی بنیاد پر تیل اور گیس کی فروخت سے حاصل ہونے والی کیش پر چلتی ہے، اور جب یہ آمدنی رک گئی تو اسے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے امریکی محکمہ خزانہ اور فیڈرل ریزرو سے کرنسی سواپ کے معاہدے کی درخواست کرنی پڑی، جس کے بغیر اسے مجبوراً امریکی اسٹاک اور ٹریجری بانڈز بیچنے پڑ سکتے ہیں، جس سے ٹرمپ انتظامیہ بچنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر یو اے ای نے اپنے ٹریجری یا اسٹاکس بیچنے شروع کیے تو امریکہ میں ایک دم سے اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کرنسی سواپ کا معاہدہ نہ ہوتا تو یو اے ای کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا کہ مجبوراً اپنے وہ اثاثے بیچا۔ تو وہ بیچنا نہیں چاہتا، لیکن بیچنا پڑیں گے۔ جب وہ بیچنا پڑے گا تو وہ طویل مدتی سرمایہ کاری کے طور پر رکھے ہوئے جو ہیں وہاں پہ، وہ ان کو سستا بیچنا پڑے گا۔ تو یو اے ای کے پاس امریکی اسٹاک یعنی امریکی کمپنیوں کی جو بھی شیئرز ہیں، اور امریکی ٹریجری بانڈز یعنی امریکی حکومت کو دیے گئے جو قرضے ہیں، ان کی شکل میں اربوں ڈالر وہاں موجود ہیں، لیکن انہیں بیچنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب کوئی بڑا ملک اچانک اپنے تمام اثاثے بیچنا شروع کر دیتا ہے تو اسے امریکی اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے، اور امریکی حکومت کے لیے قرضے لینا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ یہ بالکل نہیں چاہتی۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ امریکی معیشت مستحکم رہے، اسٹاک مارکیٹ بلند رہے، کریش نہ کرے، اور امریکی حکومت سستے قرضے لیتی رہے۔ اسی لیے انہوں نے یو اے ای کو یہ کرنسی سواپ فراہم کرنے کو ترجیح دی تاکہ یو اے ای کو مجبوراً اپنے اثاثے نہ بیچنے پڑے اور امریکہ کی اسٹاک مارکیٹس نہ گریں۔ تو اس طرح امریکہ نے اپنی مالیاتی منڈی کو بھی بچایا ہے اور اپنے اتحادی یو اے ای کو بھی تباہی سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی ڈالر سواپ ایک ہنگامی لائف لائن ہے جو یو اے ای کو عارضی طور پر ڈالر فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنے قرضے چکا سکے اور اپنے ڈے ٹو ڈے بزنس کر سکے، اور اس کے بدلے میں امریکہ کو یہ یقین دہانی ملتی ہے کہ یو اے ای اپنے امریکی اثاثے بیچ کر مارکیٹ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب واپس اوپیک سے علیحدگی کے موضوع پر ہم آتے ہیں۔ لندن میں میکرو اکنامک ریسرچ فورم کیپٹل اکنامکس کے ایک ماہر ہیں، اکانومسٹ ہیں، ڈیوڈ آکسلے۔ انہوں نے اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ امارات کا اوپیک پلس سے نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تنظیم کے ارکان کو آپس میں جوڑنے والے بندھن میں اب بہت زیادہ ڈھیل پڑ گئی ہے، اور یہ ڈھیلے پڑ چکے ہیں، اور ہر ملک اب اپنی بقا کی جنگ تنہا لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی یہ محفوظ بلاک، چاہے وہ جے سی سی کے نام پر ہو یا اوپیک کے نام پر ہو،
اب یہ اپنا مستقبل اکٹھا ہو کر چلنے میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی UAE نکلا ہے، اب دیکھتے اس کے بعد اور کون نکلتا ہے، یا یہ کس حد تک ایک کارٹیل یا منوپلی کے طور پر سروائیو کرتی ہے۔ تیل کی گلوبل مارکیٹس پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں تو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ UAE روزانہ 50 لاکھ بیرل تک تیل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ اسے مزید بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ جب ایک ایسا بڑا کھلاڑی اوپیک کی پابندیوں سے آزاد ہو کر مارکیٹ میں آئے گا اور خود سے تیل بیچے گا تو وہ اپنا فائدہ بھی دیکھے گا، تو نتیجہ ہوگا کہ جو اوپیک کی منوپلی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو قیمتیں اوپر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ تو اتنا بڑا کھلاڑی جب پابندیوں سے آزاد ہو کر مارکیٹ میں آئے گا تو عالمی تیل پر تیل کی قیمتوں میں استحکام کی بجائے ایک کمپٹیشن یا مسابقت کا دور شروع ہوگا۔ اس وقت کروڈ آئل کی قیمتیں $119 فی بیرل تک بھی ٹچ کر چکی ہیں، اور اب بھی $110 تک چھو رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی UAE اپنی اضافی جو پیداوار ہے اس کو بتدریج مارکیٹ میں لائے گا، جو فی الحال ممکن نہیں کیونکہ آبِ ہرمز بند ہے، لیکن جب بھی جنگ کے بعد یا آبِ ہرمز کھلنے کے بعد جب لانے کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو قیمتوں میں کمی کا رجحان پیدا ہوگا۔ لیکن جب تک آبِ ہرمز بند ہے امارات کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ سعودی عرب کو یا ایران کو ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو اگر ہم غور کریں تو سعودی عرب کے لیے صورتحال ایک معاشی ڈراؤنا خواب ہے، کیونکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے ویژن 2030 کے تحت سعودی معیشت کو صرف تیل پر انحصار سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس عظیم الشان منصوبے کے لیے انہیں تیل کی قیمتوں کا $80 فی بیرل سے اوپر ہونا ضروری ہے ان کے لیے۔ تو UAE کا یہ فیصلہ براہ راست سعودی عرب کی فائنینشیل پالیسی پر ایک حملہ ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو یہ جنگ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ کبھی یہ یمن کے حوالے سے چل رہی ہے، کبھی سوڈان کے حوالے سے چل رہی ہے، کبھی لیبیا کے حوالے سے چل رہی ہے، کبھی سیریا کے حوالے سے چل رہی ہے، اور اس طرح آپ یہ دیکھ لیجیے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اوپیک میں ہوتے ہوئے GCC میں ہوتے ہوئے اب دراصل ایک دوسرے کے خلاف ایک ایسی جنگ میں شامل ہو چکے ہیں جس میں زیرو سم گیم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ریسرچر ہیں مودہ سکندر، انہوں نے حال ہی میں لبنان کے ایک آن لائن ادارے دی کریڈل کے لیے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات اب ایک ایسی رقابت میں بدل چکے ہیں جسے زیرو سم کنٹیسٹ کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک کی کامیابی اب دوسرے کی ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ اس رقابت نے GCC یعنی خلیج تعاون کونسل کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ GCC جو کبھی عرب اتحاد کی علامت تھا، اب ایک ایسا فورم بن چکا ہے جہاں دو بھائی ایک دوسرے کے مفادات کاٹ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے جو سفارتی امور کے جو مشیر ہیں انور قرقاش، انہوں نے حال ہی میں خلیجی ریاستوں پر تنقید کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا تھا کہ عرب دنیا نے امارات کو ایرانی حملوں سے بچانے کے لیے کافی اقدامات نہیں کیے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابوظہبی اپنی سیکیورٹی اور اکانومی کے لیے کسی دوسرے عرب ملک پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انور قرقاش کا شمار اسرائیل کے حامیوں میں ہوتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے دیکھیں تو UAE کا اوپیک سے نکل جانے کا اقدام ان کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک فتح سمجھی جاتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ اوپیک کو ایک ایسا گروہ یعنی کارٹیل قرار دیا ہے جو دنیا کو مصنوعی طور پر تیل کی قیمتوں میں بڑھا کر رکھتا ہے اور دنیا کو لوٹ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کارٹیل نے دنیا کو لوٹا ہوا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کارٹیل کے ذریعے قیمتیں سٹیبل رہیں، کم نہ ہونے پائیں۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، کیونکہ اگر یہ $60 سے کم قیمتیں ہو جائیں اوپیک کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ امریکہ کے اندر جو تیل نکالنے کی شیل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پھر افورڈیبل نہیں رہتی ہے، وہ پھر ساری نقصان میں چلی جاتی ہے۔ تو امریکہ میں جو اپنا تیل نکالنے کا سلسلہ ہے وہ $60 تک اگر قیمت ہو انٹرنیشنل تو وہ ان کو منافع بخش رہتا ہے، مناسب سا، اور اگر 60 سے زیادہ بڑھ جائے تو امریکہ کو بھی بہت فائدہ ہے، اور اگر $60 فی بیرل سے کم ہو جائے تو امریکہ کی شیل انڈسٹری جو تیل نکالنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پھر نقصان میں جائے گی اور وہ بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے کچھ ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بہرحال
مغربی ممالک اکثر اوپیک کو اسی لیے تنقید کا نشانہ بناتے رہے کیونکہ اس نے قیمتیں سٹیبل رکھی اور ذرا سی ہائی بھی رکھی ہوں گی۔ اب یو اے ای کا اوپیک سے نکل جانا جو ہے ٹرمپ کے اس موقف کی جیت سمجھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے امارات کو ایک مالیاتی لائف لائن فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کے مرکزی بینک ہنگامی صورتحال میں کرنسی کا سواپ یعنی تبادلہ کر سکیں گے۔ اور اسرائیل کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ وہ ایران کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور متحدہ عرب امارات کا ایران کے خلاف سخت موقف اپنانا اسرائیل کے دفاعی مفادات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس چیز کو یوں نہ سمجھے کہ امریکہ واقعی یہ سب کچھ چاہ رہا ہے کہ اوپیک سے الگ ہو جائے، ٹوٹ جائے اور یو اے ای یوں ہو جائے اور یہ سستا، کیونکہ تیل پھر بھی سستا نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بڑے کرائسس سے یہ دنیا گزر رہی ہے اس میں کچھ عرصے تک یہ ڈپ کر سکتی قیمتیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ماہرین بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 80-90 کے درمیان ہی آ کے ٹھہرے گی، قیمت کم ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ پہلے سے بہت سارے مسائل موجود تھے۔ اور جب یہ ایک رکاوٹ کے بعد جب یہ دوبارہ سے تیل کی سپلائی شروع ہوگی تو جتنی بھی دنیا بھر میں تقریباً کم از کم 400 ملین بیرل جو اسٹریٹجک ریزرو سے جو آئل نکالا گیا ہے اس کو بھرا بھی جانا ہے ابھی، تو تیل کی ڈیمانڈ بڑھے گی، اور جب یہ بھرا بھی جا رہا ہوگا دنیا کی باقی اکانومی جو سلو ہو گئی ہوئی ہے یہ دوبارہ سے تیزی کی طرف آئے گی تو وہاں بھی کنزمپشن بڑھ جائے گی، یعنی تیل کی قیمت ہمیں بہت کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ کنزمپشن بڑھنے والی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جائے تو یو اے ای کا یہ قدم اس کی اپنی کمزوری کو چھپانے کی بھی ایک کوشش ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہاں جو ٹورزم سے ہوتی تھی انکم، یعنی ہوٹلوں میں قیام کی جو شرح ہے وہ 10 سے 20% کے درمیان رہ گئی ہے۔ مغربی ممالک کے افراد جو یہاں آ کر کام کرتے تھے یا قیام کرتے تھے یا سیر سپاٹے کے لیے آتے تھے اب یو اے ای سے بھاگ رہے ہیں، اور بلکہ وہاں پہ جو ہاؤسنگ کا بہت بڑا سیکٹر ہے دبئی میں وہ تو بہت خطرناک قسم کے کرائسس کا شکار ہو رہا ہے۔ وہاں پہ پراپرٹی کی قیمت ابتدا ہی میں یعنی جنگ کے فوراً ہوتے ہی 20% نیچے گر گئی تھی، اور اب سمجھا جا رہا ہے کہ 50% تک نیچے جا سکتی ہے، اور شاید یہ کبھی بھی ریکور نہ کر پائے۔ تو اس کی معیشت دبئی کی اور یو اے ای کی بہت شدید دباؤ میں ہے۔ اس کے باوجود یو اے ای اسرائیل کے بعد خطے میں سب سے جارحانہ خارجی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، جس میں یمن، لیبیا، شام اور سوڈان میں فوجی مداخلت شامل ہے۔ اب ایران کے نقطہ نظر سے اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کا جو الگ ہونا ہے یو اے ای کا اوپیک سے، اس کے کیا معنی ہیں، تو ابو ظہبی کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ایران کو مزید دفاعی اور معاشی دباؤ میں لانے کی ایک کڑی بھی بن سکتا ہے۔ سینکشن سے پہلے ایران ہمیشہ سے اوپیک کے ذریعے اپنی تیل کی قیمتوں کا تحفظ حاصل کرتا تھا، لیکن سینکشنز کے بعد یہ سب کچھ مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اب اسے ایک بڑے پڑوسی کا سامنا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کے خلاف سخت گیر موقف اپنائے ہوئے، یعنی یو اے ای جو ہے وہ اب امریکہ اور اسرائیل کا ایک اہم اتحادی ہے جو ایران کے بالکل سامنے اور خلیجی ریاستوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایران کو پسند نہیں آئے گی یہ بات۔ تو یو اے ای کا یہ کہنا کہ ایران کو کسی بھی قیمت پر شکست دینی چاہیے، اس بات کا اعلان ہے کہ اب خلیج کے پانیوں میں دوستی کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی یہ صورتحال مشکل ہے، کیونکہ یو اے ای نے پاکستان کے ثالثی کے کردار پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے سزا دینے کی پالیسی اپنائی ہے۔ پاکستان سے مطالبہ کیا اس برے حالات میں جب پاکستان فائنینشیل پرابلم کا شکار ہے، یو اے ای نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کرو جو ہمارا قرضہ ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ایک مرحلہ تھا، لیکن بہرحال فوری طور پر اس کو سعودی عرب، قطر اور IMF کی طرف سے پیسے ملے، اور انہوں نے دبئی کے منہ پہ یا ابو ظہبی کے منہ پہ مار دیے پیسے۔ تو یہ اچانک قرضہ واپس کر دیا گیا جو اس نے مانگا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امارات اب اپنی خارجہ پالیسی میں کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پہ ایران کے حوالے سے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یو اے ای کے فیصلے کے پیچھے محض اس کی معاشی مجبوریاں نہیں بلکہ ایک نفسیاتی عنصر بھی کام کر رہا ہے۔ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کو حضرت عیسیٰ نے انوائنٹ کر کے بھیجا ہے، بلیسنگ دے کے بھیجا ہے کہ وہ جنگ لڑے، تو پھر یہ دماغ کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا بھر کے جو سرمایہ کار ہیں وہ اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ابو ظہبی آتے ہیں، یو اے ای آتے ہیں، ان کے حکمرانوں کے پاس ملتے ہیں، جو ان کا سوورن فنڈ جو ہے ویلتھ فنڈ، اس سے سرمایہ کاری لیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ تو دنیا کے بہت طاقتور ملک ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب دبئی کے حکمران یا ابو ظہبی کے حکمران یا الفجیرہ کے حکمران، یہ پوری ان 7 ریاستوں کی متحدہ جو ایک تنظیم بنتی ہے متحدہ عرب امارات،
یہاں کے حکمران جب یہ دیکھتے کہ ہو اتنے بڑے بڑے فنڈز کے مینیجر، اتنی بڑی بڑی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اتنی بڑی بڑی کنسلٹنسی جب ان کے پاس آ رہی ہیں تو یہ واقعی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہوئے یو اے ای نے خود کو بہت طاقتور سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور اور نازک حالت میں ہے. ان کی کوئی ڈیفنس اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ کسی بھی ہمسائے کے ایک حملے کی ایک مار ہے یہ. اسی لیے ان کو اسرائیل سے اپنے فوجی بلا کے رکھنے پڑ رہے ہیں، اور شاید آئندہ اگر یہ اسرائیل نہ دے پایا تو یہ انڈیا سے فوجی منگوائیں گے اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. ان کے ہاں کبھی بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے لیے انہوں نے برطانیہ سے کنسلٹنٹ اینڈ انٹیلیجنس اینڈ پولیس کے افسران لا کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو کہ پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ان کو بڑا محفوظ ایک ذریعہ. بلکہ اسرائیل کے جو بیسیکلی سرویلنس سسٹمز ہیں وہ دبئی میں یا ابو ظہبی میں پورے یو اے ای میں لگے ہوئے ہیں، جو ایک ایک شخص کی ہر جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہے وہ یہ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ کیفیت تقریباً ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنی ہی تعریفوں میں کھو کر حقیقت بھول گیا ہوا ہے کہ وہ دراصل کمزور ملک ہے. بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ملک ہے، کیا یہ قوم ہے؟ یہ تو قبائل تھے عمان کبیر کے، یعنی گریٹر عمان کے، اور ان قبائل کو برطانیہ نے آہستہ آہستہ پہلے اپنی پورٹس بنانے کے لیے، جو کہ پائریسی یا دنیا میں جو سمندری لٹیرے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، اور پھر بعد میں جب تیل برآمد ہوا تو اس تیل کی ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے برطانیہ نے پھر ان کو ایک ریاستی حیثیت دینا شروع کی، پھر ان کو پروٹیکٹوریٹ میں رکھا، اور پھر آخر 1971 میں ان کو ایک کمپنیوں کی صورت میں آزاد ملک بنا دیا ہوا ہے. تو ابھی بھی بہت سے لوگ ان کو ایک قوم، باقاعدہ ایک کلچرل یونٹی نہیں مانتے ہیں. یہ سب کے سب ابھی بھی گریٹر عمان کا حصہ ہی سمجھے جاتے ہیں روایتی طور پہ. یہی وجہ کہ عمان کا ایک حصہ ٹپ جو ہے خلیج فارس میں جو کھلتی ہے وہ ابھی بھی عمان کے پاس ہے. درمیان میں فجیرہ ہے جو عمان کے اس ٹپ اور مین عمان کے درمیان میں ایک رکاوٹ بھی ہے. اس کی وجہ کہ بنیادی طور پہ سب یہ ایک ہی لوگ تھے، اور ان کا مذہب بھی ایک تھا، زبان بھی ایک تھی، ہر چیز ایک تھی، ثقافت بھی ایک تھی. یہ تو پہلے تیل جب نہیں تھا تو یہ صرف اونٹ چراتے تھے یا بکریاں پالتے تھے، یا سمندر میں ڈوب کر موتی پکڑا کرتے تھے، پرلز جن کو کہتے ہیں. تو بہرحال ماہرین کا ماننا ہے کہ تمام عوامل ایک ایسی عالمی فضا بنا رہے ہیں جہاں تیل اب صرف یعنی اوپیک سے الگ ہونے کے بعد ایک اب ایندھن نہیں ہے، بلکہ ایک سیاسی اور ویپن بھی بن چکا ہے، فوجی ویپن بھی بن چکا ہے، جسے متحدہ عرب امارات نے اپنے ہی بلاک کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی خلیجی تعاون کونسل کے خلاف. خلیجی تعاون کونسل جو کبھی عرب اتحاد کی علامت تھی، اب ایک ایسے چوراہے پر کھڑی ہے جہاں اسے یا تو اپنے اندرونی تنازعات حل کرنے ہوں گے یا پھر ایک وجودی زوال کا سامنا کرنا ہوگا. اگر یو اے ای اسی طرح سعودی مفادات سے ٹکراتا رہا تو جی سی سی کے اندر اس کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ امارات اب اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظریں امریکہ اور اسرائیل کی سیکیورٹی سٹرکچر پر لگی ہوئی ہیں. آنے والے برسوں میں جب دنیا فاسل فیول سے نکل کر کلین انرجی کی طرف بڑھے گی تو شاید یو اے ای کا یہ قدم اسے دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں ایک برتر معاشی پوزیشن پر کھڑا کرے. لیکن اس کی قیمت اسے اپنے ساتھی اتحادیوں سے، علاقائی اتحادیوں کی جو دوستی ہے اس کی صورت میں قربانی کر کے چکانا پڑے گی، یعنی وہ اپنے دوستوں کا ساتھ کھو بیٹھے گا. بہرحال اوپیک کا دور اب زوال پذیر ہے، اور شاید جی سی سی کا بھی، اور ایک نیا ریجنل سسٹم یہاں پہ جنم لے رہا ہے. بلکہ حقیقت میں دیکھیں تو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہی اب بدل رہا ہے، جہاں معاشی خود مختاری ہی اصل طاقت ہوں گی. متحدہ عرب امارات نے شاید اپنے فیصلے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اب اپنی منزل خود طے کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے پرانے دوستوں کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے. اگرچہ یہ فیصلہ انتہائی جارحانہ اور بظاہر خود تباہ کن بھی لگ سکتا ہے، لیکن جب کوئی ملک اپنی بقا کو خطرے میں دیکھتا ہے تو ایسے ہی سرکشی والے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب وقت بتائے گا کہ آیا یو اے ای کی یہ گیمبلنگ کامیاب ہوتی ہے، یا یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ کے تیل کی سیاست میں ایک نئی اور زیادہ خطرناک جنگ کا آغاز ثابت ہوتا ہے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.